الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف جس کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس سورت کے متعلق چند باتیں۔ یہ سورت 111 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکی سورت ہے، صرف 4 آیات اس کی ایسی ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں، تو یہ مکی سورت ہے۔ یہودی جو عرب یہودی تھے، ان کا یہ سوال ہوتا تھا، مختلف طریقوں سے وہ تنگ کیا کرتے تھے مسلمانوں کو، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک سوال یہ وہ کر رہے تھے کہ بتاؤ، یہ تو شام سے بنی اسرائیل کیسے مصر پہنچے؟ اگر یہ نبی ہوں گے تو اس کا جواب دیں گے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخ سے بالکل واقف نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس اعتبار سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب اس صورت میں نازل فرمایا، ہم آگے اس میں پڑھیں گے، تو پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا مانے بغیر، آپ کو پیغمبر مانے بغیر۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان آیات میں، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اس کا قرآنی نام بھی ہے، الف لام را۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کے، کتاب مبین کے۔ یہ جو آیات آپ کو سنائے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو روشن ہیں، جن کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں آتی، جن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے، جو صاف صاف سمجھ میں آنے والی آیات ہیں، واضح آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم ہی نے اتارا اسے، قرآن عربی بنا کر، یعنی اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ قرآن عربی ہے، کیوں؟ لعلکم تعقلون، شاید کہ تمہیں عقل آئے، شاید کہ تم عقل سے کام لے سکو۔ ایک جواب تو اس میں ڈائریکٹ ان یہودیوں کے لیے ہے جو عرب یہودی تھے، کہ ہم نے اس لیے اس کو عربی میں اتارا، گویا اس سے مراد سورہ یوسف بھی ہو سکتی ہے قرآن عربی سے، اور مکمل قرآن مقدس بھی ہو سکتا ہے، پوری کتاب۔ یعنی ان آیات کو خصوصاً، اب ان کے بارے میں یہ یہودیوں کے لیے جو جواب ہے کہ ہم آپ کے اس سوال کا جواب عربی قرآن میں، یعنی پڑھی جانے والی یہ جو آیات ہیں یہ عربی زبان میں ہے، اس لیے ہم نے ان کو عربی زبان میں اتارا، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ لفظ لعل یہاں استعمال ہوا ہے شاید، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے ان کی خباثت کو، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہ صحیح معنوں میں جاننے کے لیے سوال نہیں کرتے، بلکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہی فتنے ہیں۔ تو فرمایا شاید کہ تم عقل سے کام لو، ہم اسے عربی زبان میں اتار رہے ہیں۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہیں، دوسرا اس کے معنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری قرآن مقدس اس کو عربی زبان میں اس لیے اتارا، تو یہاں لعلکم سے مراد پوری عرب قوم ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے مخاطب جو تھے، جن کو یہ قرآن، جن کے پاس اللہ کا پیغام آ رہا تھا، وہ چونکہ عرب تھے، عربی زبان بولنے والے تھے، لہٰذا یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ جو پہلے مخاطبین ہوں اللہ کے اس دعوت کے، اللہ کے اس قرآن کے،
ان تک بات واضح طور پہ آ جانی چاہیے، پھر وہی لوگ اس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو عربی میں اتارا تاکہ ان کی سمجھ میں اچھی طرح سے بات آ جائے کہ بات کیا کی جا رہی ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اس لیے عربی میں اس قرآن کو اتارا۔ بہرحال اللہ کا کلام جو اترنا تھا وہ تو ایک ہی زبان میں اترنا تھا، اس کے لیے تو کسی ایک زبان کا انتخاب کرنا تھا، لہذا کوئی بھی سمجھدار انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی عام عقل رکھنے والا انسان بھی، کہ جو پہلے مخاطب ہوں، پہلے جن سے بات کی جا رہی ہو، پہلے جن تک پیغام پہنچایا جا رہا ہو، وہ اس قسم کا سادہ ہو، صاف ہو، واضح ہو کہ ان کے دل میں اچھی طرح سے بات بیٹھ جائے، تاکہ پھر وہ لوگ اٹھ کر دوسری دنیا تک، پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم سنا رہے ہیں آپ کو احسن القصص، بہترین قصہ، بہترین واقعہ یا بہترین بیان، ہم بہترین بیان آپ کو سنا رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، جو ہم نے آپ کی طرف اتارا قرآن، اس قرآن کی بدولت ہم تمہیں بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ دو اس کے معنی بیان کیے مفسرین نے، ایک یہ کہ یہ بہترین قصہ اسے کہا گیا ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اگر قصہ ہوتا، قصہ کی جو جمع ہے وہ قصص ہے، پھر قصص ہوتا، چونکہ یہ قصص ہے، قصص کے معنی بیان کے، تو کچھ لوگوں نے کہا ہے، کچھ مفسرین نے کہا نہیں، اس کا معنی قصہ ہی ہے، کچھ نے کہا اس کا معنی بیان ہے۔ بہرحال دونوں معنی ہمارے لیے واضح ہے کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بہترین بیان اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ بہترین بیان اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے واقعات، کئی انبیاء کے واقعات اور قصے آئے ہیں اس قرآن پاک میں، تو اسے کیوں کہا گیا ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت قصہ یہی ہے؟ تو دراصل اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں شاید آپ بھی اچھی طرح سے ان کو جانتے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ جو چیزیں آ سکتی ہیں اس راہ میں، جو راہ صداقت ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، تقریباً ساری ہی وہ گزری ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ کس طرح سے انہیں چاہ میں رہنا پڑا، چاہ سے نکلے تو کس طرح سے یہ پہنچے گھر میں، اور پھر وہاں اس کے ساتھ کس قسم کی آزمائش آئی زلیخا کے ذریعے، اس کے بعد کس طرح سے انہیں جیل خانے میں، قید خانے میں رہنا پڑا، پھر وہاں سے نکل کر جو خواب کی تعبیر انہیں بتائی گئی تھی، وہ خواب کی تعبیر کا علم کتنا اس کے پاس تھا، اس کا کیا استعمال کیا، پھر سیاسی بصیرت ان کی کیا تھی، پھر معاشی انداز سے کس طرح سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی عزیز مصر کو کہ وہ غلہ کیسے اب جمع کریں گے، پھر کیسے تقسیم کریں گے کہ کوئی بھی متاثر نہ ہو اس قحط سے، تو پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک اور کس طرح سے دعوت کا پیغام قید خانے میں بھی پہنچایا، اور پھر جب باہر آ گئے آپ اس مسند پہ بیٹھے تو پھر آپ نے اپنے ان سوتیلے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ بھی ہمارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے کہ کس قسم کا ان کا اخلاق تھا کہ جنہوں نے اسے چاہ میں پھینک دیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ بھی کتنا اچھا سلوک کیا، والدین کے ساتھ کیا، کہ بہرحال یہ بڑا خوبصورت قصہ بھی ہے، ایک انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، بڑی پیارے انداز سے، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے، تمام قارئین کے لیے، سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے۔ تو فرمایا یہ بہترین بیان ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف اتارا، آپ کی طرف وحی کیا۔ وَإِن كُنْتَ، اور بتحقیق آپ تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمن الغافلین، غافلین میں سے، یعنی اس سے پہلے آپ ناآشنا تھے۔ گویا یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ انہیں کوئی خبر نہیں تھی اس کے بارے میں، انہیں ہم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں یہ بتایا، گویا اب آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے انہیں پیغمبر مانے بغیر۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہوں، اگر آپ کا دل
کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، اگر آپ تعصب کے شکار نہ ہوں، اگر آپ خامخواہ کے اندھے نہ بن رہے ہوں، خامخواہ کے بہرے اور گونگے نہ بن رہے ہوں، پھر تو اب آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے مانے بغیر، کوئی چارہ نہیں مانے بغیر کہ یہ میرا منتخب کردہ پیغمبر ہے، رسول ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل اس میں مخاطب تو آپ ہیں لیکن بات کسی اور کو سنائی جا رہی ہے، جواب ان کو دیا جا رہا ہے کہ آپ تو اس سے پہلے ناآشنا تھے، ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے، یا ابتی، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھے 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم، دیکھا میں نے انہیں، لی ساجدین، مجھے سجدہ کرتے ہوئے۔ آپ نے جب یہ خواب سنایا، بچپن ہی میں چھوٹے تھے، جب یہ خواب سنایا آپ نے ابا سے کہ میں کیا دیکھتا ہوں، کہ 11 ستارے دیکھتا ہوں، سورج دیکھتا ہوں، چاند دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے، اور سورج سے مراد آپ کے والد ماجد، اور چاند سے مراد آپ کی والدہ، اگرچہ اس وقت آپ کی والدہ زندہ نہیں تھی، چونکہ آپ کی خالہ سے نکاح کیا تھا آپ کے ابا نے، تو خالہ بھی ماں کی ہی منزل میں ہوتی ہے، تو اس کا ذکر ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے دیکھے میں نے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، نہ سنانا اپنے بھائیوں کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیقیدوا لک کیدا، وہ کوئی چال چلیں گے آپ کے خلاف، وہ کوئی تدبیر آپ کے خلاف ایسا کریں گے کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ گویا شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو کوئی بھی پٹی پڑھا سکتا ہے۔ گویا انہیں کہا گیا کہ تم محتاط رہو کہ آپ اپنا یہ خواب، کیونکہ آپ جان گئے یہ خواب جو ہے اس میں بہت روشن ایک بشارت ہے، کھلی ہوئی ایک ان کے لیے ایک بشارت ہے، ایک خبر ہے کہ آپ کو آپ کا مستقبل جو ہے کتنا روشن ہے، آپ کو کتنی کامیابیاں ملنے والی ہیں، لہذا آپ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ شیطان بڑا دشمن ہے کہ وہ شیطان ان بھائیوں کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا پٹی پڑھائے گا، اور کس طرح سے وہ ان کو تیار کرے گا کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ لہٰذا یہ احتیاطی تدبیر کے ذریعے کہا گیا کہ آپ یہ خواب ان سے بیان نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مکمل اس صورت کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس میں سے جو سبق ہمارے لیے ہوں، اس سبق سے ہم بھی سبق لینے والے بنیں اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے بسر کرنے والے ہم سب بنیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔